بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، وہ کہتی ہے تو نا مجھے سال کے بعد ایک جوڑا لے کے دیا کر، اور تو تھوڑے پیسے دے دیا کر، میں گزارا کر لوں گی، پر تو نا مجھے گالی نہ دیا کر۔ وہ جو تو نے کل بات کی تھی تو میں ساری رات سو نہیں سکی، تو نے اتنی سخت بات کر دی۔ تضحیک اور توہین جو ہوتی ہے یہ تکلیف دیتی ہے آدمی، اذیت پہنچتی ہے، اذیت۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو نا کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی میں ہوٹل سے کھا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر۔ جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرا دل پھٹتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے نا، یہ بڑا نقصان کرتی ہے معاشرے۔ ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں آپ یقین کریں بے ادبی بے ادبی ہے، توہین ہی توہین ہے۔ نہ عالم دیکھا، نہ صوفی دیکھا، نہ سفید داڑھی والا دیکھا، نہ کوئی اچھا آدمی، کیونکہ ہر چیز کے اندر ہمیں دنیا نظر آتی ہے، لالچ ہی لالچ رہ گیا ہے ہر چیز میں۔ ہم ہر چیز کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں، اسی اینک سے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ ان میاں بیوی کے سبب سے اولاد آئے گی، ان کے بچے ہوں گے، یہ سارا اخلاص والا رشتہ تھا، پر اس میں بھی لالچ آ گیا۔ لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کماتا ہے، اوپر کی کمائی کتنی ہے معاذ اللہ، اور لڑکے والے بھی پوچھتے ہیں لڑکی کیا لے کے آئے گی۔ تو جب یہاں بھی لالچ آئے گا، مادیت آئے گی، تو حسن ضائع ہوگا، اخلاص ضائع ہوگا۔ پھر جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی پھر توہین ہوگی۔ کبھی بھی بے ادبی نہ کریں کسی جگہ بیٹھ کے۔ حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، بہت بڑے جملے حدیث کے، بہت بڑے، ذرا غور کرنا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی، فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، عالم نہیں، مفتی نہیں، صوفی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید ہو۔ فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ لیکن ادب نہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ آج کل کامل بندہ ہی کوئی نہیں، اچھا بندہ، شریف آدمی کوئی نہیں، یہ اصل میں نا بیچارے مجبور ہیں، ان سے ادب ہوتا ہی نہیں۔ ادب اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ابو جہل بھی نہ کر لیتا، عقل تو اسے بھی ساری تھی۔ ادب ایک خاصا مشکل کام ہے، اس کے لیے نا پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، کہانیاں۔ ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا چند دن ہوئے، تو وہاں کچھ لوگ نا علماء کے بارے میں کچے کمزور، اور کسی مولوی کے سامنے بندے اس لیے بھی کسی کی توہین کرتے ہیں کہ اسے بتایا جائے کہ تم چنگے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں چنگا۔ حالانکہ اس طرح کے بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہی سٹوری سناتے ہیں جا کے، وہ بڑے تیز ہوتے ہیں۔ وہ میں نے کہا یار چھوڑیں، آپ ایک بہترین عالم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے پیسے بڑے لیندہ جی، 40,000 روپیہ مانگتا ہے۔ تو میں کہ کیوں دیندے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا ہے؟ بنتی چیز تب ہے جب اسے کوئی خریدتا ہے۔ ہم نے پہلے مارکیٹیں بنائی ہیں، بندے خریدنے شروع کیے ہیں، پیسے دینے شروع کیے ہیں، بندے خراب کیے ہیں، پھر ہم نے تنقید کرنی شروع کر دی۔ آپ نہ خریدیں وہ مال خود بخود نہیں بکے گا، خریدتے ہیں اس کے بعد توہین کرتے ہیں۔ توہین نہیں کریں، اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں۔ آپ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں۔ ادب بڑا حسن ہے، ادب بڑا وقار ہے، ادب سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، ادب کے ساتھ اس کی سیرت چمکتی ہے، ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں۔ آپ اکرام کریں، آپ احترام کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی، تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے تمہارے ایک فعل نے ناراض کیا ہے۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، حضور ناراض ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے؟
हुजूर वो भी साथ थे। फरमाया तुमने सोचा ही नहीं, तुम मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहे थे, तुमने ये गौर ही नहीं किया, तुम अबू बकर सिद्दीक को पुष्ट करके चल रहे थे। और फिर हुजूर ने फरमाया अबू दरदा सुन लो, ना किसी पे सूरज गुलूब हुआ ना तुलू हुआ जो मेरे अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो। अगर आप इकराम ही नहीं करते, आप एहतराम ही नहीं करते, आपका मिजाज ही नहीं, तो फिर देखे ना बात इतनी फैली है कि बंदे को बेचारे को मुंह धोने का पता नहीं, उसे लफ्ज भी सीधे नहीं बयान करने आते, और वो तबसरा करता है सहाबा पर, अहले बैत पर, उन लोगों पर तबसरा करता है जिनके नाम भी वुजू करके लेने चाहिए। वो उनकी बात करता है जिनके बारे में इंसान को बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, बड़ा उसका लबो लहजा ठीक होना चाहिए, बड़ा दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शिद्दत के साथ बेअदबी ने रिवाज पकड़ा है। और मैं बड़ी दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अदब वाली जमात के अंदर बेअदब लोग पैदा होते जा रहे हैं। अदब वाली जमात के अंदर जो किसी को कुछ नहीं समझते, पगड़ियाँ उछालते हैं, सख्त जुमलों के साथ बात करते हैं, सख्त गीर उनका रवैया होता जा रहा है। इकराम करें, एहतराम करें, अदब करें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा अदब के मामले में वो समझते थे कि ये मकाम अदब है, फिर वो वहाँ अदब ही करते थे। हजरत उमर फारूक अपने मिजाज के लिहाज से सख्त थे, उसूल पसंद थे, कोई आदमी करीब नहीं जा पाता था। लेकिन जहाँ मकाम अदब आता था तो हजरत उमर भी वहाँ झुक जाया करते, जहाँ मकाम अदब आता था वहाँ जनाब उमर भी झुकते थे। एक दिन ना सहाबाए किराम ने मस्जिद में बैठ के ये मीटिंग की कि यार हजरत नबी रहमत अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में तो बज़ाहिर गुर्बत थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी इस्लाम पर ज़्यादा वुस्अत नहीं हुई थी। अब तो अल्लाह ने खोल दिया बड़ा कुछ, अब तो लाखों का माल आ रहा है, बेहिसाब दिनार आ रहे हैं, पर उमर फारूक का कुर्ता वही फटा पुराना। आपको पता है ना, पैसे आ जाए तो बाल भी मशवरा देने लग पेंदे कि बाद ही दौर बदल गया है। तो कहा जनाब वही फटा पुराना कुर्ता, और फिर 50-50 हज़ार दिनार हज़रत उमर के हिस्से में आए हैं। जब बदरी सहाबा को ताइफ मिले तो उमर मस्जिद से निकलते हैं तो घर जाने तक सारे पैसे बांट देते हैं। तो उमर से कहना कुर्ता ही बदल ले, ये मस्जिद में मीटिंग हो गई, तय हो गया, कहना है जी कहना है, कहना चाहिए कहना चाहिए। एक सहाबी बोले, कहने लगे कहना तो चाहिए पर वो शेर भी बताओ जो उमर से बात करेगा, कोई बंदा जो हजरत उमर से बात करे वो भी बताएं। तो सहाबा कहने लगे एक बंदा है, वो कहेंगे तो उमर मान जाएंगे। वो कौन है? कहा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। इनकी बड़ी कुर्बतें हैं आपस में, बड़ा प्यार है। अली कहेंगे तो उमर मान जाएंगे। इकट्ठे होकर जनाब मौला अली शेर खुदा से अर्ज की कि आप हजरत उमर से कहें कि कुर्ता बदल लें। हजरत अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, और ये भी ठीक है कि उमर मेरा बड़ा हया करते हैं, और ये भी ठीक है कि जैसे मैं कहूँगा वैसे वो कर लेंगे, पर कोई और बात होती तो मैं कह देता। ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं कहनी, ये मैं उमर की तबीयत को, मिजाज को, उनकी मैं जानता हूँ, रूह की ग़िज़ा क्या है, ये नहीं मैंने बात करना। उन्होंने कहा जी फिर क्या मतलब हुआ कि उमर फारूक से कोई बात कर ही नहीं सकता? तो हजरत अली कहने लगे ऐसी भी बात कोई नहीं, मैं तुम्हें एक हस्ती बताता हूँ, वो जैसे कहेंगी उमर वैसे करेंगे। कहा वो कौन? तो जनाब अली कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीक़ा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ हैं, वो जैसे कहेंगी उमर वैसे ही करेंगे। देखे ना हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, वैसे भी उमर में बड़े थे सैयद आयशा सिद्दीक़ा से, लेकिन पैगाम गया हजरत आयशा का। सहाबा ने जाकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा कि आप बात करें, तो आपने पैगाम भेजा। फरमाया बिल्कुल कहना चाहिए उमर से कि कुर्ता बदल ले। वैसे भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि अल्लाह ताला नेमत दे तो उसका असर देखना पसंद करता है, तो कहना चाहिए। कहते हैं जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम भेजा। हजरत उमर को कैसर व किसरा के बादशाह बुलाते थे तो फरमाते थे जाओ दौड़ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन जनाब आयशा सिद्दीक़ा का जब पैगाम गया तो हजरत उमर ने 1 मिनट नहीं लगाया। तो यार जरूरी है कि हर जगह गर्दन अकड़ के बंदा चले? 1 मिनट में पहुंचे। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं देख रहा था पर्दे के पीछे अत्ताहियात की हालत में बैठ कर, और कहने लगे अम्मा जी हुक्म हो मेरे लिए, हुक्म हो मुझे फरमाया जाए, मैं हाजिर हो गया, मैंने देर तो नहीं की।
تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے ہو، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کار، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے، ادب کرنا تو صرف میرا کرنا، یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق، صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنے، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی کہ اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کل نیا کرتا بنوا کے پہنے۔ اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کیجئے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل ہے، اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ایک ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی، پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی عمر آپ جائیں، جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں، پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا ہے، آپ بڑے اکرام والے۔ آپ یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا، ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر نہیں آتا۔ وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی، اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں، قریب نہ مجھے جانا پڑے، میں تنقید کروں، پہلے وہ اینک لگاتے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے، تھوڑا سا ترک ہوتا ہے، تھوڑی احتیاط ہوتی ہے، تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور بات کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جاؤ پوچھو کو فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا ہے؟ تو لوگ جا کے پوچھتے، عرض کرتے حضور، وہ کہتا ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے، تو امام مالک اٹھتے، پہلے غسل کرتے، پھر جبہ پہنتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا، آپ ذرا غور کریں، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے حدیث پوچھنے آیا ہے، تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے، اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث کا ادب ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ اپنی طبیعت میں ادب لائیں، بات کریں تو ذرا سنبھل کر، گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر۔ جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں، میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا، پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں، اس لیے تو پتہ چلا نا۔ آپ فرمانے لگے کچھ شرعی قباحت، کہنے لگا جی نہیں شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شریعت کے دائروں پر پورے اترتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر، تو ادب کر، تو خدمت کر، کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا، لیکن بے ادبی نہ کر، توہین نہ کر کبھی بھی۔ یہاں تو نا میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے ہیں، ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا، میری کرنا،
اور بڑے بڑے بہانوں سے، یہ طریقہ درست نہیں. یہ تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ادب کرے، اکرام کرے، ہمیں کیا لگے. ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے. ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے. بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا، نسبت دیکھنی ہے. نسبت دیکھنی ہے. نسبت وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے، فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے. میں کہ اللہ اللہ تیرے کو صاحب پوچھنا ہے، ابھی صاحب کر کے دس کیڑا ہے تو کیڑا نہیں. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید ہوں اس کا ادب کرو، تمہیں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا. تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ تم نے تھرمامیٹر پکڑا، لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو. ادب کریں، اکرام کریں، اس سے آپ کا وقار بڑھے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے. تو وہاں نا ایک شاہ جی تھے، وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے. تو حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بزرگ عالم تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی. کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے. ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے. ہمارے بندے تو لقمہ دینے میں بھی 1 منٹ لگاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، 1 منٹ لگتا ہے لوگ اسی وقت لقمہ، بلکہ پتہ چل جائے صحیح کہ یہ غلطی ہے پھر تو خیر صلی اللہ مہربانی فرمائے. پھر تو نہ اور دیکھیں گے بزرگوں کا طریقہ تھا، اگر کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے، اس کی کیا حکمت تھی. لیکن وہ بعض بندے پا نہ پڑھی تھے. ہاں جی تسی تے بابا سیانے ہو، بڑی گلاں تانوں اگے بھی ہو گئیاں. وہ فٹافٹ لقمہ 1 منٹ سے پہلے مینوں بھی پوچھ لیا جائے، اور ٹھہر جا پہلے پوچھ تو لے، حکمت تو ذرا دیکھ لے. لیکن وہ جلدی ہے نا. مجھے یہ تھوڑا مرض ہے الرجی کا، پیروں پہ زیادہ ہے، میں کچھ سفر زیادہ کرتا ہوں تو تکلیف میں رہتا ہوں. میں نا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے روٹی نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ سارے میرے پیر زخمی رہتے ہیں. تو میں ایک جگہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے روٹی کھا رہا تھا تو ایک بندہ مجھے سب درس دینے آ گیا. کہندا حضرت صاحب پھر کو ویکھے گا تے گلا کرے گا، سنت انج نہیں. میں کہ تبلیغ دا طریقہ بھی انج نہیں. آپ کو مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ جناب مسئلہ کیا ہے. آپ نے پوچھا ہی نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ قرآن پاک نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب کسی کو دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو. آپ پہلے پوچھ تو لیتے، آپ نے تو فٹافٹ جلدی کر دی. اور میں نے موزے اتار کے دکھایا تو کہنے لگا جی میں معذرت چاہنا. تو میں کہے جی گل تو پہلو سوچ دو تے پھر ذرا تیرے لیے تھوڑی آسانی ہوتی. لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار. وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات کسی طرف بڑھتا ہے. لیکن فٹافٹ 1 منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے اور سانس نہیں لیتے، کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. عالم تھے، سید تھے، حافظ تھے، قاری تھے. غلطی ہو گئی اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی. ذرا سننا، میں ہوتا تو میرا تو فتویٰ بالکل میری جیب میں ہے. جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. اسی وقت فتویٰ دیتا اور ختم کر دیتا ہر شہر. اتنی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھانی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے معاذ اللہ. تو وہ علماء ساتھ تھے، وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ عام بندہ نہیں، یہ سید زادہ ہے. ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کچھ جملہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں. خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے، پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ادب ہی. دیکھیں نا اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں. جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان. اب ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے. لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے. لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے. اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے.
ان کو لقمہ بھی دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے لفظ تلاش کر لینے دو، کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھئی علماء کرام لفظ مل گیا ہے۔ اب میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، آگے بڑھے، شاہ جی کو نذرانہ دیا، پھر ہاتھ چومے، اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز۔ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ مزہ بڑا آیا، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ شاہ جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن چلیں آپ نے بتایا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے، میں بات بھی سمجھا رہا۔ بے ادبی نہ کرے زندگی میں، توہین نہ کرے۔ دیکھیں نا، آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، تھوڑا سوچ کے بولے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھے پیرائے میں بات کرو، خوبصورت بات کرو، ادب کریں، اور ادب کوشش کریں کہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو آیا ہی نہیں حدیث میں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو سرکار فرماتے نہیں تھے پر صحابہ کرتے تھے۔ حضرت اسلم بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پر کجاوا باندھنے کی۔ تو رات کو پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ تو اگر حضور فرماتے ہیں ہاں جانا ہے تو وہ اس وقت گھوڑے پہ کجاوا باندھ کے تیار کر کے پیش کر دیتے۔ ایک دن رات کو پوچھنے لگے کہ حضور کہیں جانا ہے، فرمایا فجر پڑھ کے جانا ہے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے تو گھوڑا تیار تھا، کجاوا بندھا ہوا تھا، اللہ کے محبوب گھوڑے پہ بیٹھے سفر کیا، واپس آئے تو فرمایا ذرا اسلم بن شریق کو تو بلاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار فرمانے لگے آج کجاوا تم نے نہیں باندھا۔ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرے پیر باندھنے کا انداز بھی آپ کو پتہ ہے؟ تو حضور فرمانے لگے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سٹائل تیرا نہیں ہے، آج تو نے نہیں باندھا۔ حضور نے کہا نہیں تھا، حکم نہیں دیا تھا، پر ان کا ادب کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو نا میرے اوپر غسل فرض تھا، جب میں صبح اٹھاؤں تو غسل فرض تھا، اب اگر میں غسل کر کے کجاوا باندھتا تھا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، اور یہ بھی بے ادبی ہے، اور حضور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں نے غسل کرنا ہو اور میں آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگاؤں، میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، تو پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی، کسی اور کی۔ یہ کسی جگہ حکم نہیں تھا کہ تم نے غسل کرنا ہو تو میرے گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا، حکم نہیں تھا، پر وہ سمجھتے تھے کہ پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اپنی زندگی میں ادب کریں اور اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایاز کا جو بیٹا تھا نا تو اس کا نام تھا محمد بن ایاز، تو سلطان محمود غزنوی جب اس کو آواز دیتے تھے تو بڑے پیار سے، بڑے میٹھے، اور محمد بن ایاز میری بات سنو۔ ایک دن آواز دی، کہنے لگے ایاز کے بیٹے ذرا آنا، ایاز کے بیٹے ذرا۔ تو ایاز دوڑ کے حاضر ہوا، کہنے لگا حضور غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا ایاز کا بیٹا، پہلے تو آپ محمد بن ایاز کہتے تھے، حالانکہ وہ نام اس کے بیٹے کا تھا، حضور کا نہیں تھا، حضور کے نام پر نام رکھا تھا۔ لیکن محمود غزنوی کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بیٹھتے تھے نا حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، تو وہاں سے ادب سیکھا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ نام میرے نبی کریم کے نام پہ رکھا گیا ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے محمد بن ایاز نہیں کہا، میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا۔ تو اپنی زندگی میں نا آپ سمٹیں، بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا، بد نصیب ترین وہ بیٹا ہے کہ جس کی اماں اس کے ساتھ بات کرنے میں 100 دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے، اس کا والد سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کوئی غلط بات ہی نہ کر دے، سوچ سمجھ کے جس کے ماں باپ، استاد، مشائخ بھی کھل کے بات نہ کرے، اور وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس کا باپ بڑا جھڑکتا ہے پر وہ گردن جھکا کے رکھتا ہے۔
وہ گردن وہ کہتا ہے میرا والد ہے، مجھے مار بھی دے تو میرا باپ ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب کہ جن کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بے ادبی نہیں کرے گا۔ وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا کرے گا، کہاں بات کرے گا۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ زندگی ادب والی بنائیں، پیار والی بنائیں، پریم والی بنائیں۔ ایک ہمارے ہاں اور آج کا ریت چلی ہے جی، وہ کعبے کی طرف ٹانگیں کرنا کون سا حدیث میں منع آیا ہے؟ وہ فلانی چیز جی آپ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے بہت سارے لوگ حرم شریف سے واپس آتے ہیں تو یہ کہانیاں سناتے ہیں آ کے۔ سن لیں، مشکات میں حدیث ہے، ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا، کعبہ سامنے نہیں تھا، کعبے کی طرف، تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ فلانی مسجد کا امام ہے۔ فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے روک دیا، کہا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں منع کیا ہے، تو نے میرے سامنے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا، لفظ دیکھیں حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کو بھی اذیت دیا، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی۔ یعنی بے ادبی تو اذیت دیتی ہے، تکلیف، اور یہاں لوگ دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں، دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں۔ ادب کریں۔ کبھی بھی زندگی میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اولیاء، صوفیاء، علماء، حتیٰ کہ قاری، حافظ، ہمیں ادب کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ادب ہے۔ کسی بندے کا عمل کیا ہے وہ حساب ہم نے نہیں لینا، وہ اللہ نے لینا ہے، وہ اللہ لے لے گا اپنے وقت پہ۔ ہم حساب ہی کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارا اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے۔